عزیز طلباء و طالبات، شمالی ہند میں اردو مرثیہ کے آغاز و ارتقاء سے متعلق اس لیکچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اردو میں مرثیہ کی صنف بہت مقبول صنف رہی ہے۔ اردو میں مرثیہ دکن کے صوفیاء کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ اشرف بیابانی کی نوسرہار کو مرثیہ کا نقطۂ آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد شاہ برہان الدین جانم اور شاہ راجو نے بھی مرثیے لکھے۔ محمد قلی قطب شاہ، غواصی اور وجہی کے یہاں بھی مرثیے ملتے ہیں۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی کے عاشور نامے سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد فضل علی کی کربل کتھا کا نام آتا ہے جو نثر میں ہے۔ شمالی ہند کے مرثیہ نگاروں میں مسکین، محب، یکرنگ اور قائم وغیرہ نے بھی مرثیے لکھے۔ محمد رفیع سودا نے اردو مرثیہ کو مسدس کی حیت عطا کی۔ 18ویں صدی میں لکھے جانے والے مرثیے اپنے ارتقاء کے ابتدائی مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیے کی ترقی کی نوید لاتا ہے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے مرثیے لکھے ان میں دلگیر، فصیح، خلیق اور ضمیر کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔ ضمیر کے شاگرد دبیر اور خلیق کے فرزند انیس نے اردو مرثیے کو بام عروج پر پہنچایا۔ رثا عربی لفظ ہے جس کے معنی میت پر رونے کے ہیں۔ اسی سے لفظ مرثیہ بنا ہے۔ چنانچہ مرثیہ کا اطلاق ایسی ہی نظموں پر ہوتا تھا جن میں رثائی وصف ہو، لیکن اب بالخصوص اردو میں مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کا موضوع واقعات کربلا ہوں۔ مرثیہ میں اگر کسی شخص خاص یا اشخاص کا تذکرہ ہو اور وہ واقعات کربلا یا محمد و آل محمد علیہ السلام سے متعلق نہ ہوں تو اس کو تعزیتی نظم کہیں گے۔ واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوا، جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس واقعے کی یاد ہر سال منائی جاتی ہے۔ چنانچہ عربی میں بھی واقعہ کربلا سے متعلق رثائی نظمیں لکھی گئی۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ امام عالی مقام علیہ السلام کی ہمشیرہ معظمہ حضرت زینب علیہ السلام نے سب سے پہلا مرثیہ لکھا تھا۔ اس کے باوصف کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں عزاداری کی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی، پھر بھی عربی میں صدیف، کمیت اسدی، سید حمیدی کے نام ملتے ہیں جنہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں ان کے جد کا مرثیہ پڑھا۔ ان میں دعب خزائی بہت معروف ہوئے۔ انہوں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے سامنے کئی بار مرثیہ پڑھا۔ عربی سے مرثیے کا فارسی تک کا سفر بہت زیادہ وسعت نہیں رکھتا۔ فارسی کے پہلے مرثیہ نگار شیخ آزری کہے جاتے ہیں۔ ان کا مندرجہ ذیل شعر نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے ہندوستان کے مقام بیدر میں لکھا تھا۔ شعر یوں ہے: سوراخ می شود دل ما چون گل حسین، ہر جا کہ ذکر و واقعہ کربلا بود۔ شیخ آزری کے بعد فارسی میں جن شعراء کا نام آتا ہے ان میں مقبل، محتشم اور حبیب کردستانی وغیرہ معروف ہیں۔ خاص طور سے شبلی نعمانی نے محتشم کا ذکر کیا ہے اور مثالیں بھی دی ہیں۔ مرثیہ نگاری کی روایت عربی اور فارسی میں بھی تھی۔ اردو میں مرثیہ دکن میں موجود صوفیاء کرام کی سرپرستی میں پروان چڑھا۔ اس کا نقطۂ آغاز حضرت شاہ اشرف بیابانی ہیں۔ ان کی نوسرہار 909 ہجری مطابق 1503 عیسوی میں لکھی گئی۔
وہ مجلسوں میں اپنے تصنیف کیے ہوئے مرثیے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت شاہ برہان الدین جانم کا مشہور مرثیہ ملتا ہے۔ حضرت شاہ برہان الدین جانم، حضرت شاہ راجو، غواسی اور وجہی نے دکنی میں مرثیے لکھے۔ ڈاکٹر چراغ علی نے حسینی اور سید شاہ ندیم اللہ ندیم اور سفارش حسین نے عزلت کا تذکرہ کیا ہے۔ دکنی میں جن اہم مرثیہ نگاروں کے نام ملتے ہیں ان میں محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، شاہی اور مرزا کے نام شامل ہیں۔ خاص طور سے مرزا کے سلسلے میں مباحث میں بھی ہے کہ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں جگہوں پر اس کا نام ملتا ہے۔ البتہ یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ایک ہی شخصیت ہے یا دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ دکنی میں ابتدائی عہد کے تقریباً ہر قابل ذکر شاعر نے مرثیہ لکھا ہے۔ مغلوں کی آمد سے پہلے تک کے مرثیہ نگاروں کے یہاں نصیر الدین ہاشمی کے مطابق مندرج ذیل خصوصیات پائی جاتی ہے۔ پہلی کہ ان کا اصل مقصد حضرت امام حسین اور اہل بیت رسالت کا غم و علم تازہ کرنا اور ان کے یاد میں آنسو بہانا تھا۔ دوسرا کہ فرضی روایات اور افسانوں کو مرثیوں کا جزو عزم قرار نہیں دیا گیا۔ تیسرا کہ مرثیوں میں ادبی شان بھی پائی جاتی ہے اور واقع نگاری کا اور مرقع نگاری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ مغلوں کے بعد والے دور کے مرثیہ نگاروں میں ہاشم علی برہان پوری اور درگاہ قلی خاں کو ڈاکٹر مسیح الزمان نے خصوصیت سے قابل ذکر سمجھا ہے۔ سفارش حسین نے قاظم اور غلام علی خان لطیف، محمد افضل، برہان، مظفر، قاضی محمود بحری وغیرہ کے مراثی کی نشاندہی کی ہے۔ ان کے خیال میں محمد صدیق قیس حیدر آبادی اگر صرف مرثیہ میں ہی طبع آزمائی کرتے تو دکن میں بھی میر انیس پیدا ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے بالاجی ترمیک جی زرہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اقتباس شروع: دکنی مراثی ایک ایسا بحر زخار ہے جس کی ہر بوند گوہر آبدار ہے۔ اقتباس ختم۔ دکنی میں مرثیہ کی بہت ساری ذیلی اصناف بھی ملتی ہیں جن میں زاری، سواری، واویلا، ہائے ہائے، نوحہ، ماتم وغیرہ شامل ہیں۔ مرثیہ بالخصوص دکنی مراثی کے تفصیلی مطالعے کے لیے دکن میں اردو از نصیر الدین ہاشمی یا تاریخ ادب اردو از جمیل جالبی، اردو مرثیہ از سفارش حسین اور اردو مرثیے کا ارتقاء از ڈاکٹر مسیح الزمان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اکثر روا روی میں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ مرثیہ کے فروغ کا سبب کسی مخصوص مسلک کے افراد کی بادشاہت اور ان کا اقتدار میں رہنا تھا۔ یہ پورا تصور غیر منطقی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس مسلک کے شعراء کی اکثریت ہوتی، اور جب اس مسلک کے لوگ اقتدار سے ہٹتے تو مرثیہ کی ترقی اور اس کے ارتقاء میں رکاوٹ آ جاتی۔ شمالی ہند میں مرثیہ نگاری کا آغاز روشن علی سے ہوتا ہے۔ اس کا عاشور نامہ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے شائع کر دیا ہے۔ اس کا تذکرہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے بھی تاریخ ادب اردو میں اور سفارش حسین نے بھی اپنی کتاب اردو میں مرثیہ میں کیا ہے۔ روشن علی کا عاشور نامہ 1668 عیسوی میں لکھا گیا۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں میں
ڈاکٹر مسیح الزمان نے سب سے پہلے فضل علی فضلی کی کربل کتھا کا ذکر کیا ہے۔ کربل کتھا میں فضلی نے مختلف شہداء کے حال کی مجلسوں میں چسپاں کرنے کے لیے اشعار لکھے تھے، ورنہ کربل کتھا کی حیثیت نثر میں ایسے کارنامے کی ہے جس سے شمال میں اردو نثر کے ارتقاء پر روشنی پڑتی ہے۔ اس عہد کے ممتاز مرثیہ نگاروں میں مسکین، محب، یک رنگ اور قائم وغیرہ ہیں، لیکن سب سے اہم نام مرزا محمد رفیع سودا کا ہے، جنہوں نے اردو مرثیہ کو مسدس کی حیت میں لکھا۔ سودا نے اپنے مرثیوں میں ان تمام رسومات کا تذکرہ کیا ہے جو ہندوستان میں عموماً شادی بیاہ کے موقع پر انجام دی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق سودا کے کلیات میں ان کے مرثیوں کی تعداد 72 ہیں، جن میں 6 مفرد، مسدس اور مخمس ہیں، 6 متفرق شکلوں میں ہیں اور 48 مربع۔ ان کے علاوہ 12 سلام ہیں۔ انہوں نے حیت اور مواد میں بہت سے تجربے کیے، سماج کے تانے بانے میں اس کی جڑیں تلاش کی اور ایک ہوشیار صناع کے مانند اسے طرح طرح کے سانچوں میں ڈھالا۔ موضوع کے اعتبار سے جناب قاسم علیہ السلام کی شادی سب سے زیادہ ان کی توجہ کا مرکز بنی۔ ان کے چند مرثیوں کے مطلوع کے پہلے مصرے یوں ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک انصاری سے پوچھا ز راہ ناداں، یارو ستم نو یہ سنو چرخ کہن کا، کہا اساڑ نے یہ جیٹھ کے مہینے سے، سن لو محباں نس دن جگ کے خون نین سے جاری ہے۔ سودا کے ساتھ ہی میر تقی میر کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ میر نے اپنے مرثیوں میں اپنے عہد کے رسوم اور معاشرت کے عناصر بھی داخل کیے ہیں۔ محرم کا نکلا ہے پھر کر ہلال، قیامت رہیں گے دلوں کو ملال، جن کو دیکھنے سے اس عہد کی عزاداری اور محرم میں لوگوں کے شغف کا بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ میر سے کچھ پہلے اور ان کے معاصرین میں میر عبداللہ مسکین، میر زاہق، میر حسن، پھلواری شریف کے شاہ محمد ہدایت اللہ، مہربان خان رند، مرزا ظہور علی، خلیق دہلوی، شاہ نور الحق پتاں عظیم آبادی، کلندر بخش جرات، غلام حمدانی مصحفی، میر شیر علی افسوس اور عظیم آباد کے صوفیاء سے متعلق مرثیہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے۔ مرثیہ نگاری کے اس سرسری جائزے میں سب سے اہم نام میر اور سودا کے بعد میاں سکندر کا ہے، جن کا مرثیہ بعنوان ہے روایت شترا سوار کسی کا تھا رسول آج بھی مجالس میں پڑھا جاتا ہے، اور اکثر محققین کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مسدس کی حیت میں مرثیے لکھے، اور چونکہ یہی زمانہ متین برہان پوری اور سودا کا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ روایت کا تاج کس کے سر پر رکھا جائے۔ اس عہد کے مرثیہ نگاروں نے جہاں حیت کے تجربے کیے، وہیں اس پر بھی زور دیا کہ مرثیے کو ادبی حیثیت حاصل ہو۔ دکنی میں جو رسائیت تھی وہ شمال میں آ کر فارسی اثرات اور معاشرے اور تہذیبی اقدار و عناصر سے ہم آہنگی کی بنا پر تدریجاً تغیر پذیر رہی اور رسائیت کم ہوتی گئی۔ شعراء کو صناعی اور روایت نظم کرنے کا زیادہ شوق رہا۔ ان مرثیوں میں لمبی بحریں بھی ہیں۔ انہیں منبر پر پڑھنے کا رواج بھی اس زمانہ کے کچھ عرصہ کے بعد ہی ہوا۔
اب عموماً ایسے واقعات اور پہلو نظم کیے جانے لگے جن سے متاثر ہو کر سامعین گریہ کریں۔ بیٹے کی لاش پر ماں کا بین، امام حسین علیہ السلام کی بہن یا اہل حرم سے رخصت وغیرہ، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح کا جنت سے میدان کربلا میں آنا، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر گریہ و بکا کرنا بہت سے مرثیوں میں ملتا ہے۔ ان مرثیوں میں سماجی زندگی کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں اور واقعہ نگاری کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ دکن کے علاوہ اودھ میں بھی مرثیے پر خصوصی توجہ کی گئی۔ اس سے پہلے کہ اودھ میں مرثیہ کے عروج و ارتقاء پر روشنی ڈالی جائے، یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب اودھ میں مرثیات دور عروج کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس وقت دہلی یا دکن میں مرثیہ کی روایت کی تابانی میں کس طرح کی کمی نہیں ہوئی۔ اودھ میں مرثیہ کی روایت کو ارتقاء کی طرف لے جانے والوں پر ڈاکٹر مسیح الزمان نے تفصیلی بحث کی ہے اور بہت سے نام تحریر کیے ہیں، جن میں مرزا ظہور علی، راجہ کلیان سنگھ خلف، راجہ شتاب رائے، مولانا محمد حسین محزون جو الہ آباد آ کر دائرہ شاہ اجمل کے ایک کمرہ میں رہا کرتے تھے اور درس دیتے تھے شامل ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ جوہری، پھلواری شریف کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان لوگوں نے ان روایات کی پابندی کی جو انہیں ملی تھی، کوئی روایت سازی نہیں کی، کوئی ایسا پہلو بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر انہیں منفرد سمجھا جائے۔ لکھنؤ سے پہلے مختلف جگہوں پر مرثیہ گوئی کی روایت فروغ پا رہی تھی۔ ان مرثیہ نگاروں میں اہم نام مرزا پناہ علی بیگ افسردہ حیدر آبادی کا ہے۔ کریم الدین نے ان کی مرثیہ گوئی کے بارے میں لکھا ہے کہ اقتباس شروع، افسردہ اپنے کمال فن کی وجہ سے اپنے ہم اثروں میں ممتاز مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے مرثیہ میں رقت خیز مضامین شامل کیے۔ اقتباس ختم۔ سفارش حسین نے افسردہ کو مقصد اور فن دونوں کے اعتبار سے کامیاب شاعر قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر مسیح الزمان بھی افسردہ کے معترف ہیں اور لکھتے ہیں کہ بعض مرثیوں میں تمہید کا التزام کیا ہے۔ اس تمہید میں کنایوں اور اشاروں کی مدد سے شاعرانہ محاسن پیدا کیے ہیں اور پیرائے بیان کو جدت و ندرت دی ہے۔ لکھنؤ کی مرثیہ گوئی کے پہلے دور میں افسردہ گدا یا احسان کے ساتھ حیدری کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ گدا یا احسان کے مرثیوں میں بھی مقامی رسوم اور اودھ کی معاشرت ملتی ہے اور اعلیٰ اخلاقی تعلیمات اور مقصد شہادت کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں، لیکن مرثیہ گویوں کی خاص توجہ جذبات کی عکاسی کی طرف نظر آتی ہے۔ 19ویں صدی کا آغاز مرثیہ کا دور تعمیر ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب فیض آباد اپنے شباب کے ساتھ لکھنؤ کو حیات نو دے رہا تھا۔ امام باڑے عزا خانے سج رہے تھے اور اپنے دور آغاز سے ہی لکھنؤ کی فضا میں یا حسین کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ اس دور کو ڈاکٹر مسیح الزمان نے دور تعمیر سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس دور میں جو تجربے کیے گئے ہیں اور جس طرح زبان کی تراش و خراش پر زور دیا گیا وہ اپنی جگہ پر ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ ان مرثیہ نگاروں میں چھنو لال دلگیر، مرزا جعفر علی فصیح، میر مستحسن خلیق، میر مظفر حسین ضمیر کے نام بہت اہم ہیں۔ ان میں دلگیر کے مراثی اس عہد کی معاشرت کی سماجی دستاویز ہیں، خاص طور پر اعلیٰ طبقے کی خواتین کی بول چال، مزاج اور رسوم کا تذکرہ غم انگیز کنایوں کے ساتھ ان کے یہاں ملتا ہے۔ جعفر علی فصیح نے بھی ضمیر کے معاصر کی حیثیت سے مرثیہ گوئی میں نام پیدا کیا۔
مگر اس عہد کے مایہ ناز مرثیہ نگار مظفر حسین ضمیر ہیں، وہ روایت ساز بھی ہیں۔ اگر انہیں تاریخ مرثیہ گوئی کا مجتہد کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مصحفی نے ریاض الفصحاء میں انہیں نئی راہیں، نئے رستے پیدا کرنے والا لکھا ہے۔ جعفر علی نے سب سے پہلے مرثیہ کا نیا کینڈا تیار کیا، جس میں چہرہ کو سب سے پہلے جگہ ملی۔ پھر سراپا آیا، اس کے بعد گھوڑے اور ہتھیاروں کی تعریف، ان کا سراپا بھی لکھا۔ رزمیہ انداز میں واقعہ نگاری کی۔ ان کے مرثیہ کا یہ مطلب ملاحظہ ہو، کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے۔ یہ مرثیہ 1249 ہجری مطابق 1833 عیسوی میں کہا گیا۔ فنون جنگ سے واقفیت کو مرثیہ جیسی غم انگیز صنف میں داخل کر کے جوش و ولولے کے ساتھ اس صنف کو ایک نئی سمت عطا کی گئی۔ انہوں نے مرثیہ کو سراپا اور جنگ کے مناظر سے وسعت دی۔ جنگ کے بیانات کا جس طرح اضافہ کیا، اس نے مرثیہ کی دنیا ہی بدل دی۔ اس طرح ضمیر ہی وہ پہلے مرثیہ گو ہیں جنہوں نے اردو مرثیے کو حیت کے اعتبار سے ایک باضابطہ صنف بنایا۔ اگر ضمیر نہ ہوتے تو اردو مرثیہ انیس و دبیر سے محروم رہ جاتا۔ 1803 عیسوی میں مرزا سلامت علی دبیر دہلی کے مشہور محلہ بلی مارا میں پیدا ہوئے۔ دہلی کے بگڑے ہوئے سیاسی حالات کی وجہ سے شرفاء اور شعراء ہنرمند دلی چھوڑ کر جا رہے تھے۔ دبیر بھی سعادت علی خان کے زمانے میں لکھنؤ پہنچے۔ اس زمانے میں لکھنؤ میں مرثیہ گوئی کا اچھا خاصا رواج تھا۔ مرزا دبیر نے لکھنؤ پہنچ کر تعلیمی مدارج طے کیے اور اسی شہر کے نامور علماء سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ صرف و نحو، منطق، ادب و حکمت کی درسی کتابیں پڑھی، حدیث، تفسیر قرآن و اصول حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا۔ شاعری کا ذوق بچپن سے تھا۔ 11 سال کی عمر میں ضمیر کی شاگردی اختیار کی۔ ضمیر نے خود انہیں دبیر تخلص عطا کیا۔ یہ 1814 عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت لکھنؤ میں ناسخ و آتش کے چرچے تھے۔ مرزا دبیر نے مرثیہ نگاری میں بلند مقام حاصل کیا۔ ابھی تک مرزا کے مرثیوں کی صحیح تعداد متعین نہیں ہو سکی ہے، پھر بھی دفتر ماتم کی تمام جلدوں کے مرثی اگر شمار کر لیے جائیں تو یہ تعداد 400 سے اوپر پہنچتی ہے۔ مرزا دبیر کے بعض مرثیوں کے مطلع یوں ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، قید خانہ میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے، جب حرم قلعے شیریں کے برابر آئے، بانو کے شیر خوار کو ہفتم سے پیاس ہے، ذراہ آفتاب درے بو تراب کا، ہم ہیں سفر میں اور طبیعت وطن میں ہے۔ دبیر بڑے پرگو، مشاق اور قادر الکلام شاعر تھے۔ جذبات نگاری اور شوکت الفاظ کو دبیر کا امتیازی وصف قرار دیا جاتا ہے۔ سراپا نگاری اور رزم نگاری کے اعلیٰ نمونے دبیر کے یہاں ملتے ہیں۔ دبیر کے مرثیوں میں ثناء و بدایع، لفظی و معنوی خوبیوں کا استعمال فیاضی سے ملتا ہے۔ بعض مرثیوں میں تو دبیر نے تمام سنتیں ایک ساتھ نظم کر دی ہیں۔ دبیر کے یہاں مرثیوں میں علمیت، فنی پختگی اور زبان و بیان کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارتا نظر آتا ہے۔ ان کی تعلیم اور عالمانہ جرف نگاہی کی وجہ سے مرثیوں میں وزن و وقار آ گیا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی محاسن کھٹکنے بھی لگتے ہیں۔ دبیر کے یہاں خیال آفرینی، مضمون سے مضمون نکالنا اور مذہب کلامی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ موازن انیس و دبیر میں شبلی نعمانی نے خیال بندی اور دقت پسندی کو مرزا دبیر کے تاج کمال کا ترہ ثابت کیا ہے۔ مرزا دبیر نے بے نکتہ مرثیہ بھی لکھا ہے۔
اس میں اپنا تخلص دبیر کے بجائے عطارد رکھا ہے۔ ان کی ایک کتاب ابواب المصائب بھی ہے۔ یوں تو ان کے ہزاروں شعر مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں، مگر میر انیس کی وفات پر ان کا بے نظیر قطع تاریخ اور اس کا آخری شعر معجزہ فن کا نمونہ ہے۔ آسماں بے ماہ کامل، سدر بے روح الامین، طور سینا بے کلیم اللہ، منبر بے انیس۔ میر ببر علی انیس 1803 عیسوی میں پیدا ہوئے اور مرزا دبیر سے صرف 3 مہینے قبل ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سوانح پروفیسر نیر مسعود نے لکھی ہے اور ان کی شاعری کو جوش ملی آبادی نے اپنی نظم انیس اعظم میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ میر حسن کے پوتے خلیق کے لڑکے تھے۔ انیس نے میر نجف علی اور حیدر علی سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ نیر مسعود لکھتے ہیں، اقتباس شروع، ہندوستانی روایت اور اودھی بھاکا سے بھی باخبر تھے، اقتباس ختم۔ پہلے حزین تخلص کرتے تھے اور غزلیں بھی لکھتے تھے۔ ناسک نے انہیں انیس تخلص تجویز کیا۔ پہلا مرثیہ لکھنؤ میں علامہ تفضل حسین کے چچا زاد بھائی اکرام اللہ خان کے امام باڑے میں پڑھا۔ مرثیے کا مطلع یوں ہے، جب حرم مقتلِ سرور سے وطن میں آئے۔ انیس نے بھی سینکڑوں مرثیے لکھے۔ انہوں نے عظیم آباد پٹنہ اور حیدرآباد کا سفر بھی کیا۔ 1871 عیسوی میں حیدرآباد آئے تھے اور یہاں انہوں نے اپنا معرکہ خیز مرثیہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، تہور جنگ کے عزاخانے یعنی عنایت جنگ کی ڈیوٹی میں پڑھا تھا۔ انیس کے کچھ مشہور مرثیوں کے مطلع یوں ہے، ملاحظہ کیجیے۔ بخدا فارس میدان تہور تھا حر، جاتی ہے کس شکوہ سے رن میں خدا کی فوج، جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، جب غازیان فوج خدا نام کر گئے، طے کر چکے حسین جو راہ ثواب کو، جب نوجواں پسر شہیدی سے جدا ہوا، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ میر انیس مرزا دبیر کے ہم عصر تھے۔ زبان کی سلاست و فصاحت کی وجہ سے انیس کے مرثیے عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ محرم کی مجالس میں آج بھی ان کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں۔ اپنی قادر الکلامی اور اثر آفرینی سے انیس نے مرثیہ کی زمین کو آسمان بنا دیا۔ میر انیس زبان کی صفائی، بندش کی چستی اور مناظر قدرت کی عکاسی میں اپنی مثل آپ ہیں۔ انیس کو فن حرب میں بڑا درک تھا، اس لیے جب جنگ کا منظر کھینچتے ہیں تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انیس اپنی مرثیوں میں کردار نگاری میں بھی کمال دکھا جاتے ہیں۔ جذبات نگاری پر انہیں بے پناہ قدرت حاصل ہے۔ وہ جب چاہیں اپنے قاری کو رلا سکتے ہیں۔ میر انیس کی شاعری اور کمال فن کے سبھی قائل ہیں۔ انیس نے خود بھی اپنی شاعری کے تعارف میں کئی بند لکھے ہیں، مثلاً قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ، صاف حیرت زدہ مانی ہو تو بہزاد ہو دنگ، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں میں جنگ، رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں خون بری تیغوں کی چمک جائیں ابھی۔ ضمیر کے دور سے ایک طرح سے مرثیہ کی حیت مسدس طے پا گئی تھی اور اس کے اجزاء میں چہرہ، ماجرا، سراپا، رخصت، آمد، راجز، جنگ، شہادت، بین اور دعا شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ انیس کے بعد ان کے خانوادے کے میر خورشید علی،
میر نفیس، میر مونس اور ایک واسطے سے میر وحید انیس کی روایات کی پیروی کرتے رہے۔ میر عشق، تعشق اور پیارے صاحب رشید دبستان عشق کے ممتاز مرثیہ نگار تھے، جن کے کمال فن اور دبستان عشق کی مرثیہ گوئی پر جعفر رضا نے خوبصورت انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے بعض شاندار مراثی سے متعارف کرایا، جن میں میر عشق کا مرثیہ عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو، میر تعشق کا مرثیہ سچ ہے دنیا میں شب ہجر بلا ہوتی ہے، اور کھینچ اے قلم مرقعے صحرائے کربلا شامل ہیں۔ ان کے مطابق مراثی میں تغزل کی آمیزش اس خاندان کی سب سے بڑی خدمت ہے، جو بعد میں بہار اور ساقی نامہ کے بیانات میں اور نمایاں ہوتی ہے۔ انیس کے خانوادوں نے مرثیہ کو اس بلندی تک پہنچا دیا کہ مرثیہ ادبی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک باب ثابت ہو گیا۔ اس طرح مرثیہ گوئی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے 20ویں صدی کی دوسری دہائی تک پہنچی تو برصغیر جنگ آزادی میں برطانوی سامراج سے ٹکر لے رہا تھا۔ اس وقت شاد عظیم آبادی اصلاحی رنگ کا مرثیہ لکھ چکے تھے۔ 1918 عیسوی میں جوش نے آواز حق کے عنوان سے جدید مرثیہ کی داغ بیل ڈالی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اقبال اپنے مفرد اشعار میں حسین اور شبیری کے استعارے کے ذریعے سے شہادت کے اسرار و رموز اور معنویت کی طرف متوجہ کر چکے تھے۔ فارسی تصنیف رموز بے خودی میں ان کی نظم امام عاشقاں پورے بطول کربلا کو نئے انداز سے سوچنے پر مجبور کر چکی تھی، مگر جوش نے آواز حق کے بعد ذاکر سے خطاب میں بھی ایک نیا رنگ دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے مرثیے حسین اور انقلاب سے جدید مرثیہ گوئی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب مرثیہ کے اجزائے ترقیبی اور رسائیت سے زیادہ پیغام حسینی کی معنویت پر زور دیا جانے لگا۔ جوش نے کل 9 مرثیے لکھے۔ ان کے ایک مرثیے سے ایک بند پیش کیا جاتا ہے، جس سے ان کے انداز مرثیہ گوئی کا پتہ چل سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے: یہ صبح انقلاب کی جو آج کل ہے ضاء، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھٹ رہی ہے پا، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لا، در پردہ حسین کے انفاس کی ہے را، حق کے چھڑے ہوئے ہیں جو یہ ساز دوستو، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستو۔ جوش کی شاعری کے پورے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا مندرجہ ذیل شعر پڑھیں تو ان کے مرثیوں کے شعری آہنگ اور شعری مزاج کو سمجھنا آسان ہوگا۔ شعر ملاحظہ کریں: زندگی ہے سر بسر آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین۔ جوش کے بعد یا جوش کے لفظوں میں جدید مرثیہ کے بانی کے طور پر سید آل رضا کا نام آتا ہے۔ اردو مرثیہ، جس کا نقطۂ آغاز 16ویں صدی میں حضرت شاہ اشرف بیابانی تھے، ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے جب 20ویں صدی میں داخل ہوا تو اسے جوش ملی آبادی جیسے قد آور شاعر کی تعمیر کردہ روایات ملی تھیں۔ انہی روایات کی بنیاد پر دور حاضر میں بھی مرثیے لکھے جا رہے ہیں۔ اس عہد میں بھی یعنی جوش کے فوراً بعد کے زمانے میں سب سے اہم نام سید آل رضا کا ہے۔ جوش نے انہیں جدید مرثیے کا بانی قرار دیا ہے۔ انہوں نے تقریباً 20 مراثی لکھے ہیں۔ ان کا پہلا مرثیہ کلمہ حق کی ہے تحریر دل فطرت میں، ان کے مجموعے میں آخری مرثیہ قافلہ آل محمد کا سوئے شام چلا۔ پہلے مرثیے سے ایک بند ملاحظہ ہو:
ابر بے فصل نے اب کے یہ سماں دکھلایا، آسماں سوگ میں تھا جب کہ محرم آیا، رند گئی جتنی فضا اتنا ہی غم بھی چھایا، بوندیں پڑنے جو لگی یاد نے دل تڑپایا، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور کبھی قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے۔ آل رضا کے ساتھ علامہ جمیل مظہری کا ذکر بھی ناگزیر ہے۔ ان کا شاہکار مرثیہ شام غریباں ہے۔ ایک بند ملاحظہ کیجیے: تیرگی تجھ کو مبارک ہو یا عاشور کی شام، عہد ظلمت کی سحر خاتمہ نور کی شام، شفق افروز ہے خون دل مہجور کی شام، آج کی شام تو ہے زینت رنجور کی شام، آفریں اس پہ بہتر کی عزادار ہے جو ایک نئے قافلہ کی قافلہ سالار ہے جو۔ اس میں یہ فنی معجزہ بھی ملتا ہے کہ مرثیہ میں صرف شام کا بیان ہے، شب نہیں ہو پاتی۔ دور حاضر کے مرثیہ نگاروں میں نجم آفندی بھی بہت اہم ہے، حالانکہ ان کی اہمیت نوح و سلام کی وجہ سے زیادہ ہے۔ پھر بھی ان کا ایک مرثیہ بہت مشہور ہوا جس کا آخری شعر درج کیا جاتا ہے، ملاحظہ کریں: عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پہ حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ ڈاکٹر وحید اختر نے انقلابی انداز میں کئی مرثیے لکھے۔ ان کے مجموعے کا نام کربلا تا کربلا ہے۔ ایک مرثیہ اسیران کربلا پر ہے اور ایک مرثیہ لفظ قلم سے شروع ہوتا ہے۔ امید فاضلی کے 2 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ سر نینوا، دوسرا مجموعہ تب و تاب جاویدانہ ہے۔ دونوں مجموعوں میں کل 12 مرثیے ہیں۔ سب سے اچھا مرثیہ علم و عمل ہے، جس کا ایک بند یوں ہے: مرحبا صلی علی، علم کا در کھلتا ہے، مصحف نور سر رحل نظر کھلتا ہے، لب جو کھولوں تو یہاں عجز ہنر کھلتا ہے، منزل آتی ہے تو سامان سفر کھلتا ہے، علم کے در سے اگر میری سفارش ہو جائے، خوش تخیل پہ الفاظ کی بارش ہو جائے۔ ایک اور بند ملاحظہ کیجیے: علم آیات الہی کی حرا میں تنزیل، اس کی آواز ہے داؤد تو لہجہ ہے خلیل، یہی قرآن کا دعویٰ یہی دعوے کی دلیل، یہ وہ اجمال ہے ممکن نہیں جس کی تفصیل، یہ رگے حرف میں خون بن کے رواں ہوتا ہے، اس کی آغوش میں وجدان جواں ہوتا ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اردو شاعری میں غزل کے بعد مرثیہ ہی کو عوام میں مقبولیت حاصل رہی ہے۔ یہی وہ صنف ہے جو اپنے آغاز سے آج تک زندہ ہے اور مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ 1503 عیسوی میں اشرف بیابانی کے نوسرہار سے ادب میں ہمیں مرثیے کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ دکن میں برہان الدین جانم، محمد قلی قطب شاہ، غواسی، وجہی، شاہی اور مرزا کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ شمالی ہند میں روشن علی، فضل علی فضلی، مسکین، محب، یک رنگ کے نام قابل ذکر ہے۔ مرزا رفیع سودا نے مرثیے کو مسدس کی حیت میں لکھا۔ سودا کے ہم اثروں میں مسکین، زاہق، میر حسن، خلیق اور مصحفی جیسے شاعروں کے نام آتے ہیں۔ اردو میں جب بھی مرثیہ کا تذکرہ آتا ہے، مرزا دبیر اور میر انیس کے نام صفحۂ ذہن پر روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے مرثیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا۔ ان کے بعد میر انیس و دبیر کے خانوادوں نے اس فن کی آبیاری کی۔ دور جدید میں جوش، آل رضا، جمیل مظہری، نجم آفندی اور ڈاکٹر وحید اختر نے مرثیہ کا مقام بلند کیا اور مرثیہ کو صرف
رونے رلانے کی صنف سے آگے بڑھا کر فکر و آگہی کے زاویے عطا کیے۔ اس دور میں رسائیت پر اتنا زور نہیں ہے جتنا زور پیغام حسین علیہ السلام کی عظمت کی وضاحت پر ہے۔ اب مرثیہ رونے رلانے کی چیز نہیں رہا، بلکہ قلب و نظر اور فکر و عمل کو حوصلہ و عزم بخشنے اور جہاد زندگانی میں کربلا کی عطا کردہ شمشیر سے کام لینے کا نام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے آج کے لیکچر سے آپ نے مرثیہ کے آغاز و ارتقاء سے متعلق کماہ کوہ واقفیت حاصل کی ہوگی۔ آئندہ پھر کسی اور عنوان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔